السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے سچائی اور ایمانداری۔ آج کی کہانی میں ہم ایک جھوٹ سے پیدا ہونے والی مشکلات کے بارے میں جانیں گے۔ نئے ہفتے کا پہلا دن تھا۔ اسکول کی گھنٹی بجی تو سب بچے اپنی اپنی کلاس میں چلے گئے۔ کلاس B3 میں ایک بچہ بیٹھا تھا، حماد۔ حماد ایک ہنس مکھ، چالاک، باتونی سا لڑکا تھا، لیکن اس میں ایک برائی تھی۔ وہ بات بات پر جھوٹ بول دیتا، چھوٹا سا جھوٹ، پھر اس کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ، پھر ایک اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کتنی بری عادت ہے۔ اس دن کلاس میں مس سارا جب سب بچوں سے ہوم ورک کے متعلق پوچھ رہی تھیں تو حماد سے بھی پوچھا۔ حماد فوراً بولا، مس، کل شام میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اس لیے نہیں کیا۔ حالانکہ وہ شام کافی دیر بچوں کے ساتھ باہر کھیلتا رہا۔ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، بس سستی کی وجہ سے ہوم ورک نہ کیا۔ مس نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، کوئی بات نہیں، مگر کل میں اگلے ہوم ورک کے ساتھ پچھلا بھی چیک کروں گی۔ حماد نے سکھ کی سانس لی۔ کچھ دیر میں بریک ہوئی تو سارے بچے پلے گراؤنڈ میں نکل آئے۔ حماد کے دوست اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ حماد انہیں اپنے کھلونوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ حماد، تمہارے پاس اتنے سارے کھلونے ہیں، تمہاری وہ بڑی والی ریموٹ کار کس کلر کی ہے؟ وہ بلو اسپیڈ کار اتنی تیز چلتی ہے؟ حماد جن کھلونوں کے بارے میں ذکر کر رہا تھا، یہ سچ تھا کہ اس کے پاس ان میں سے ایک بھی نہیں تھا، مگر خود کو کھلونوں کے معاملے میں امیر دکھانے کے لیے وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا جا رہا تھا۔ ہاں ہاں، میرے پاس سب ہیں۔ میری بلو کار تو اتنی تیز چلتی ہے کہ ایک بار گاؤں کے پار تک چلی گئی تھی۔ سب حیران رہ گئے۔ سچ؟ دوستوں نے آنکھیں کھول کر پوچھا۔ جھوٹ بولتے بولتے حماد کو احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کتنا گناہ کما رہا ہے۔ کبھی وہ بات بدل دیتا، لیکن جھوٹ اتنے بڑھ چکے تھے کہ وہ خود بھی کنفیوز ہو گیا تھا کہ کیا کیا بول چکا ہے۔ شام کو جیسے ہی وہ باہر کھیلنے کے لیے نکل رہا تھا تو امی نے آواز دی، حماد، آج ہوم ورک نہیں کرنا؟ حماد چونک گیا۔ ہوم ورک تو تھا، لیکن وہ کھیلنے جانا چاہتا تھا تو فوراً بولا، امی، آج ہوم ورک نہیں ملا۔ اچھا، کسی سبجیکٹ کا بھی نہیں ملا؟ امی نے نرمی سے پوچھا۔ جی امی، بالکل نہیں، اور وہ تیزی سے باہر بھاگ گیا۔ شام کو اس کا لنچ باکس نکالنے کے لیے انہوں نے حماد کا بیگ کھولا تو خیال آیا کہ ذرا ڈائری دیکھ لوں۔ ڈائری کھولی تو اس میں 2 سبجیکٹس کا ہوم ورک صاف لکھا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ تو حماد جھوٹ بول رہا تھا۔ خاموشی سے ڈائری واپس رکھی اور کچن میں اپنے کام نمٹانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد حماد کھیل کر واپس آیا، ہاتھ منہ دھویا اور پھر امی ابو کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر امی نے دودھ کا گلاس دیا۔ حماد بیٹا، ایک بات بتاؤ، آپ کو تو کل بھی ہوم ورک نہیں ملا تھا۔ حماد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، پر اس نے پھر جھوٹ بول دیا، وہ اصل میں مس سارا 2 دن سے چھٹی پر ہیں، اس لیے ہوم ورک نہیں ملا۔ امی نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن بیٹا، میں نے تو تمہاری ڈائری دیکھی تھی، تمہیں ہوم ورک ملا ہوا تھا۔ حماد نے نظریں جھکا لی۔ حماد بیٹا، آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس بار حماد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، امی، میں کھیلنے جانا چاہتا تھا، اس لیے بس جھوٹ خود ہی منہ سے نکل گیا۔ امی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، یہی تو سب سے بری بات ہے، جب جھوٹ عادت بن جائے تو انسان بغیر سوچے سمجھے بول دیتا ہے۔ ایک جھوٹ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور انسان کو لگتا ہی نہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ حماد رونے لگا۔ امی، میرے منہ سے جھوٹ نکل ہی جاتا ہے، میں کیا کروں؟ امی نے پیار سے کہا، بیٹا، سب سے پہلے زبان پر قابو کرنا سیکھو۔ جب بھی کوئی ایسی بات پوچھے جس میں تم جھوٹ بول سکتے ہو تو خاموش رہو یا سچ بولو۔ جتنا کم بولو گے، جھوٹ نکلنے کے چانسز بھی کم ہوں گے۔ اور یاد رکھو، سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے، مگر جھوٹ کی سزا بہت بڑی ہوتی ہے۔ لوگ اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، عزت کم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ حماد نے سر جھکا کر کہا، امی، میں سچ بولوں گا، اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، وعدہ۔ امی نے اسے سینے سے لگا لیا۔ بس بیٹا، یہی سچائی کی پہلی جیت ہے۔ جس دن تم سچ بولنا شروع کرو گے
उस दिन से तुम्हारा दिल बहुत हल्का, साफ और रोशन हो जाएगा। उस रात हमाद बहुत सुकून से सोया और उसे महसूस हो रहा था जैसे दिल से कोई बोझ उतर गया हो। तो बच्चों, आज की कहानी में हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि एक झूठ हमेशा कई झूठों को जन्म देता है। झूठ बोलने से दिल बोझल हो जाता है और इंसान दूसरों की नज़र में गिर जाता है। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन इज्जत, भलाई और सुकून हमेशा सच में ही है। जो बच्चा अपनी ज़ुबान पर काबू रख ले, वो झूठ की आदत से बच जाता है। आज हम प्यारे बच्चों के लिए एक टास्क भी लेकर आए हैं। कल का पूरा दिन आपने सिर्फ सच बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई आपसे सवाल पूछे और आपको लगे कि झूठ निकल सकता है, तो पहले खामोश हो जाएं, सांस लें और सच बोलें। अगर आप मज़ीद ऐसी प्यारी, सबक आमोज़ और दिलचस्प कहानियाँ हर रात 8 बजे सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।